بعض دفعہ ہم لوگوں کے اوپر اس حد تک خطرناک کالا جادو، اس حد تک خطرناک بندش یا اس حد تک خطرناک رکاوٹ کر دی جاتی ہے کہ ہماری زندگی صرف مایوسی، ناکامی کا ہی مجموعہ رہ جاتی ہے۔ ہمارے مولانا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس کی حالت اس حد تک ڈراؤنی اور خطرناک تھی کہ اس کو دیکھ کے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے وقت کا بہت ہی کروڑ پتی وہ انسان تھا جو فقیروں کی حالت تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے مولانا کو بتایا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کاروبار میں شرکت اختیار کی، اور جب وہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا تو اس نے دھوکے سے وہ تمام کاروبار اپنے نام پہ کر لیا۔ میں نے عدالت میں اس پہ کیس کر دیا، اور جس دن سے یہ کیس شروع ہوا میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ وہ کیس میرے حق میں تھا، میں وہ کیس بھی ہار گیا، اور اس کے بعد جو بھی کام میں نے شروع کیا اس میں مجھے ناکامی اور مایوسی ہی ملتی گئی۔ میری حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ میرے گھر میں بھی اگر کھانا بنتا تو کھانے کے لیے جب ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا جاتا تو اس کھانے میں، اس تازہ کھانے کے اندر کیڑے پڑ چکے ہوتے۔ چپاتی کھانے کے لیے دسترخوان جب کھولا جاتا تو اس تازی روٹی کے اندر کیڑے چل رہے ہوتے۔ باہر جانے کے لیے جب الماری سے کپڑے نکالنے لگتے تو ان کپڑوں پہ کٹ لگے یا ان کپڑوں پہ خون کے نشان نظر آتے۔ مایوسی اس حد تک میرے پاس ہو چکی تھی کہ میں نے جو بھی فیصلہ، جو بھی کام کرنا چاہا یا کیا تو اس میں صرف اور صرف مجھے نقصان ہوا۔ میں ایک کروڑ پتی انسان تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے فقیروں سے بدتر میری حالت ہو چکی ہے۔ عزیز دوستو، بعض اوقات آپ لوگوں پہ اس حد تک خطرناک جادو کیا جاتا ہے جو آپ کی جان تو نہیں لیتا، لیکن آپ کو اس حد تک تڑپا کے، اس حد تک آپ کو مایوس کر دیتا ہے جس کی مثال عام زبان میں نہیں ملتی۔ لیکن جادوگر اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی بھی پریشانی نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو۔ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ مایوسی، بہت زیادہ تنگ دستی یا بہت بڑی رکاوٹ یا بندش یا بہت بڑا کالا جادو موجود ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یہی عمل، یہی وظیفہ کریں۔ غزوہ خندق کے دنوں میں جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ پریشانی ہو چکی تھی، بھوک سے حالت نڈھال ہو چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 آیات کو ملا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حامیم قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے، لا ینصرون، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور میرا مددگار، کوئی میرا اور ہمدرد، کوئی میرا اور ساتھی نہیں ہے۔ اور بے شک جس کو اللہ پاک کا ساتھ اور اللہ پاک کی مدد مل گئی تو اس کو اور کسی کا ساتھ یا کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی پریشانی یا مصیبت، بہت بڑی پریشانی یا بہت بڑی مصیبت آتی تو آپ انہی کلمات کا ذکر فرماتے۔ آپ کے اوپر بہت ہی پرانا جادو یا بہت ہی خطرناک جادو، بندش یا کوئی بھی عمل ہو چکا ہو، یا آپ کو بہت زیادہ تنگ دستی ہو، نوکری نہیں مل رہی، بہت زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جنات کا اثر ہے، نظر بد ہے، یا آپ کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، یا ظالم شوہر ہے آپ کا جو آپ پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اور اگر آپ اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں یا اس کے ظلم کو خوشی میں یا محبت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، حلال طریقے سے، حق کے طریقے سے، یا آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ نشہ کرتا ہے، بے شک وہ سگریٹ کا ہو، چرس کا ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ نشہ اس کا مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو انہی کلمات کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حروف مقطعات ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے اس کا وظیفہ، اس کا عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ دن رات، صبح شام، ہر وقت ہر وقت ہر وقت اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کا بھی پڑھائیں، اپنے گھر میں دم کرتے رہیں، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا اپنے دماغ میں تصور لا کے اس پہ دم کرتے رہیں، اپنے پہ دم کریں، اپنے گھر والوں پہ دم کریں، اور اس حد تک پڑھیں کہ آپ کو اور کوئی کام بھی نہ یاد رہے۔ صبح، دوپہر، شام، رات، ہر وقت آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ حامیم لا ینصرون،
حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ بے شک اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مددگار، آپ کا ساتھی، آپ کا ہمدرد نہیں ہے، اور جس کو اللہ پاک کا ساتھ، اللہ پاک کی مدد مل گئی تو اس کو اور کوئی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو لا علاج بیماری، لا علاج جادو، لا علاج بندش، لا علاج رکاوٹ بھی ٹوٹتی نظر آئے گی۔ بعض جادو نسل در نسل چلتے ہیں، آپ کو وہ جادو بھی ٹوٹتا نظر آئے گا۔ وہ جنات جو آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بہت بہترین رزق ملے گا، آپ کی پریشانیاں مکمل طور پہ ختم ہوں گی۔ آپ کی شادی کی رکاوٹ ہے یا آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، تو اللہ کے حکم سے آپ کو بہت اچھا رشتہ ملے گا۔ آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی بندش، کسی کا جادو ٹوٹے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔